بسم اللہ الرحمن الرحیم. از ٹی وی کے پروگرام عہد عروج کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آغا اسد شاہ، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ہیں ڈائریکٹر IMS ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف بلوچستان ڈاکٹر بینش ملک صاحبہ. تو آئیے ان سے جو ہے ہم ان کے بارے میں پوچھتے ہیں، یونیورسٹی آف بلوچستان کے بارے میں پوچھتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں. آپ بتائیں آپ کی اسکولنگ کہاں سے ہے، آپ نے کالج کہاں سے پڑھا، یونیورسٹی آپ کی کہاں سے ہے؟ جی ایسا ہے کہ تعلق میرا سبی بلوچستان سے ہے. کوئٹہ کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام سبی ہے. موسٹ ہاٹیسٹ پلیس ہے، سب سے گرم علاقوں میں جس کا نام آتا ہے وہ سبی سے ہے اس کا تعلق. تو بیسک میری اسکولنگ ساری سبی سے ہے، اور جو میرا بیک گراؤنڈ ہے، مائی فادر واز اے بینکر اوور دیئر. تو اس ٹائم ان کی پوسٹنگ سبی میں تھی، تو میری تمام جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ سبی کے اسکولوں سے ہی ہوئی ہے. اس کے بعد وی موو فارورڈ ٹو کوئٹہ، ہم آگے شفٹ ہو گئے، اور کالج اور یونیورسٹیز وہ میری ساری کوئٹہ سے ہی ایجوکیشن حاصل کی ہے. اور اس میں میں چند باتوں کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی. آج جو میں آپ کو نظر آ رہی ہوں یہاں پر بیٹھی ہوئی، اس میں کچھ لوگوں کا بہت ہاتھ ہے میری پرسنالٹی کو بنانے میں. اس میں جو سب سے بڑا کریڈٹ دیتی ہوں وہ اپنی اماں والدہ محترمہ کو دیتی ہوں، جن کو میں امی جان کہتی ہوں. آپ تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ آج کل لوگوں کو پیرنٹنگ کا بہت پرابلم ہے. ہم کہتے ہیں کہ اولاد کی کیسی پرورش کرنی چاہیے. تو اب میں جب اپنی والدہ کو دیکھتی ہوں جو اتنے سال پہلے وہ تمام ٹولز استعمال کر رہی تھی جو آج کل آپ کو سائیکالوجی کی کتابوں میں نظر آتا ہے، اور آج جو میں آپ کو نظر آ رہی ہوں، آپ کو جو میرا تھوڑا بہت کانفیڈنس نظر آ رہا ہے، یہ صرف مرہون منت ہے اس ذات کا جس کو میں اپنی والدہ، اپنی مینٹور کہتی ہوں. چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی. جب ہم گھر سے آتے تھے، گھر میں رہتے تھے، تو پورا ڈسپلن والا ماحول ہوا کرتا تھا. یعنی ہماری ہر چیز وقت پر، ٹائم پر. اور آج جو میری کامیابی کا راز اس میں جو ایک میں بہت بڑا حصہ دوں گی وہ وقت کی پابندی کو دوں گی. اس لیے کہ میری والدہ نے کھانے کا ٹائم، کھیلنے کا ٹائم، پڑھنے کا ٹائم، ہر چیز وقت پر مقرر کی تھی. ہمیں پتہ تھا ہمیں اسکول سے آنا ہے، منہ ہاتھ دھونا ہے، کھانا کھانا ہے، تھوڑا ریسٹ کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے فوراً پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنی والدہ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کھیلنا ہے. اور یہ میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں جب ٹی وی کا عمل دخل صرف 8 بجے والے ڈرامے تک تھا. ہمارے پورے دن کے لیجر ٹائم کے بعد 8 بجے کا ٹائم تھا جب ہمیں الاؤ تھا کہ ہم ٹی وی دیکھیں. اور ٹی وی دیکھنے کے بعد ہمارا اختتام دن کا اس طرح ہوتا تھا کہ والدہ محترمہ کوئی انبیاء کرام کا کوئی واقعہ سنایا کرتی تھی، اور وہ ہماری پرسنالٹی اس طرح بلڈ ہوتی تھی، اور اس طرح ہم سوتے تھے. اور ہمارے دن کا آغاز والدہ محترمہ جب تہجد پہ اٹھتی تھی تو ہمیں بھی ساتھ تہجد پہ اٹھا دیتی تھی. یہ ہماری روٹین تھی، اور اس روٹین کو میں اب تک فالو کر رہی ہوں جو بچپن کی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ بچوں کی پیرنٹنگ میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ڈسپلن لے کر آئیں. اور آج جو میں آپ کو کچھ نظر آ رہی ہوں وہ اس ڈسپلن کی مدد ہے. خیر اس چیز کو اتنا لمبا ایکسپینڈ کرنے سے تھوڑا سا کٹ اٹ شارٹ کرتی ہوں کہ اس کے بعد پھر میں کالج میں جب ایڈمیشن لیا تو کالج کی لائف ایک ڈفرینٹ لائف ہوتی ہے. لیکن شروع سے میں پڑھاکو ٹائپ بچہ تھی جس کی زندگی صرف پڑھنا، لکھنا اور یہی سب کچھ تھی. مجھے شاعری کا شوق تھا، اور وہ شوق مجھے میری والدہ نے دیا. بانگ درا اور بال جبریل جو ہے وہ میں نے جب میں 3rd گریڈ میں تھی تب میں نے اس سے مجھے روشناس کرایا. کافی سارے شعر جو والدہ کو ازبر تھے وہ مجھے بھی سارے انہوں نے ازبر کروا دیے. اور جب ہم فارغ ہوتے تھے، اور جب اس زمانے میں لوڈ شیڈنگ جس پہ آج ہم بہت زیادہ چیختے ہیں، جب لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی تو وہ ٹائم وہ ہوتا تھا جو ہمارا فیملی ٹائم بن جایا کرتا تھا، جس میں میری والدہ مجھے کوئی ایک ٹاپک دیتی تھی میری کریٹیوٹی بڑھانے کے لیے، اور میں اس پر 3 صفحے اسے ایک ٹاپک پر لکھتی تھی. اور مجھے تب لگتا تھا کہ یہ کیوں مجھ سے لکھوا رہی ہیں، لیکن وہ میری کریٹیوٹی بڑھا رہی تھی، لکھنے کی صلاحیت بڑھا رہی ہوتی تھی. تو اب وہ جو پرانے دور کے معاملات تھے آپ آج کل وہ ہم سے موبائل اور دوسری چیزیں ہم سے چھین لیے ہیں بسائڈ آف دس. لیکن وہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز تھیں وہ شعر و شاعری اور یہ سب کچھ تھا،
جب میں 8th گریڈ میں پہنچی تو مجھے نسخہ ہائے وفا میں نے ساری پڑھ لی جو فیض کی تھی. جس عمر میں لوگ شہزادے اور پریوں کی کہانیاں سنا کرتے تھے اس وقت میں نسخہ ہائے وفا پڑھ رہی تھی. اور جب میٹرک میں میری پوزیشن آئی تو جس طرح بچیاں سوٹ کپڑے یہ سب کچھ ڈیمانڈ کرتی ہیں تو میرے والد نے مجھے خلیل جبران کی بکس کا سیٹ دے دیا. تو اس سے مجھے تھوڑا سا فلسفی سے روشنائی حاصل ہوئی. تو ساری زندگی بکس سے دوستی رہی اور پڑھنا لکھنا کتابیں ہی رہی. تو کتابوں سے ہی دوستی کر لی کہ یہی ہے جو آپ کو آگے لے کے جا سکتی ہے. پھر کانفیڈنس بلڈ کرنے میں تھوڑی سی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز نے بہت زیادہ ہیلپ کیا. سبی کا اسکول گو کہ بہت چھوٹا اسکول تھا لیکن وہاں پر چلڈرن اکیڈمی کے پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کیا کرتی تھی. بیت بازی ہو, ٹیبلوز ہوں, اسپیچ کمپٹیشن ہو, کسی بھی قسم کے کمپٹیشن ہو میں اس کی روح رواں ہوا کرتی تھی. اس سے کیا ہوا کہ ڈبیٹس اور سب چیزوں نے مجھے بہت زیادہ کانفیڈنس دیا. اور گو کہ سبی بہت چھوٹا شہر تھا لیکن وہاں کی ماحول دوستی, کتاب دوستی نے اور جو ٹیچرز تھے انہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج یہاں پر میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بہت آرام سے گفتگو کر رہی ہوں. اس طرح کالج لائف میں میں آئی اور اس زمانے میں لوگ یا ڈاکٹرز بنتے تھے یا انجینئرز بنتے تھے. تو مجھے بھی یہی بہت شوق تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. اور پھر آغا خان میں ایڈمیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا اور میرے ذہن میں یہی دھن سوار تھی کہ میں نے کرنا ہے ڈاکٹر بننا ہے تو آغا خان سے پڑھ کر ہی بننا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ویٹنگ لسٹ میں نام آ گیا اور وہاں پہ میرا ایڈمیشن نہیں ہو سکا. لیکن آج میں سوچتی ہوں کہ میں جو کسی کو زخمی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تو میں کیا ہی ڈاکٹر بن سکتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈاکٹر بننا ہے تو تمہارے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگے گا ہی. تو آج جو پی ایچ ڈی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر مجھے بنا دیا. اور پڑھنے لکھنے کا ساری زندگی پڑھاتی رہی, کبھی ابو کے دوستوں کے بچوں کو, کبھی محلے کے بچوں کو, کبھی امی کے دوستوں کے بچوں کو, کبھی ابو کے دوستوں کے بچوں کو. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹیوٹر تو شاید میں ڈے 1 سے تھی. تو وہ پڑھانے کا شوق آج یونیورسٹی میں جو ہوں یہاں پر بھی پڑھا ہی رہی ہوں اور ابھی بھی اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتی ہوں. اور اس کے بعد یونیورسٹی میں جس طرح سے آنا ہوا وہ اس طرح سے ہوا ایکسیڈنٹلی ہوا کیونکہ آئی واز پریپیئرنگ فار مائی CSS. تو میرے والد کا بہت شوق تھا کہ میری پڑھنے والی بچی اور یہ CSS کرے گی. تو میں CSS کی بلکہ تیاری بھی کر رہی تھی. تو اچانک ایک MBA کا یونیورسٹی آف بلوچستان کا ایڈ آیا تو میں نے کہا کہ یہاں پہ ایڈمیشن لے لیتی ہوں کہ جب تک CSS بھی ہوتا رہے گا یہ پڑھ بھی لوں گی. تو ایکسیڈنٹلی آئی کیم ہیئر اور MBA میں ایڈمیشن لے لیا اور اسی کو ہی پرسو کیا. اور CSS کہیں بہت پیچھے رہ گیا لیکن پھر MBA نے اتنا بزنس میں اتنا مزہ آیا کہ اسی کو ہی پروفیشن بنا لیا. اور شروع سے شائننگ اسٹوڈنٹ تھی, جیسے MBA سے پاس آؤٹ ہوئی تو 1 مہینے کے اندر جاب لگ گئی اور اس وقت سے IMS میرا اوڑھنا بچھونا ہے. IMS کے ساتھ ہی ہوں, انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے ساتھ یہاں کی پہلی MBA کی اسٹوڈنٹ ہوں اور آج فخر سے اسی ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہی ہوں. اس وقت یونیورسٹی کی سب سے ینگسٹ پروفیسر ہوں اور سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنس جس کو میں ہیڈ کر رہی ہوں. اس میں اللہ کے کرم کے بعد اپنے وہ تمام لوگ جنہوں نے میری زندگی میں بہت کردار ادا کیا ان سب کا بہت بہت بڑا ہاتھ ہے. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحبہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ نے جس طرح کہا کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہی تھیں اور آپ ایکسیڈنٹلی طور پر جو ہے اس فیلڈ میں آ گئی, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو آج کل کی نوجوان نسل ہے وہ بننا کچھ چاہتی ہے, بن کچھ جاتی ہے؟ مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے پروفیسر, ایز اے ٹیچر, کیا آپ بچوں کی کریئر کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کو اس قسم کے مواقع یونیورسٹی آف بلوچستان مہیا کرتا ہے جو وہ بننا چاہتے ہیں؟ فار ایگزامپل جس طرح آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہی تھیں, آپ نے MBA کر لیا, حالانکہ MBA آپ کے ذہن میں نہیں تھا. تو آج کل آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچے جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں بن رہے, اور جب وہ نہیں بن رہے وہ اپنا پیشن یا پروفیشن چینج کر رہے ہیں, تو اس سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نوجوان نسل کے لیے یہ فائدہ مند بات ہے یا ہم ان کو وہ پاتھ ہی نہیں دے رہے یا ان کو وہ ڈائریکشن ہی نہیں سمجھا رہے؟
جی، آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے دور میں دو ہی میں نے ذکر کیا پروفیشن ہوتے تھے، یا ڈاکٹر ہوتا تھا یا انجینئر ہوتا تھا، اور میں بھی وہی بننا چاہتی تھی. تو اب تھنگز آر چینج ناؤ. اب چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں. اب آج کل کا بچہ مجھے لگتا ہے زیادہ اسمارٹ ہے ہم سے، اور اس کو اپنے کیریئر کے بارے میں ہم سے شاید زیادہ پتہ ہے. لیکن بینگ اے پروفیسر اس یونیورسٹی کی اس میں ہوتے ہوئے ہم جو کر رہے ہیں میں آپ کو وہ بتا سکتی ہوں. انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو بچہ آتا ہے ظاہر ہے وہ یہ سوچ کے آتا ہے کہ اس نے بزنس کرنا ہے. پہلے تو یہ کہ اس کا مائنڈ بن چکا ہے کہ ہم نے بزنس کرنا ہے، تو وہ یہ سوچ کے آ رہا ہے. لیکن بزنس کی بھی کئی ڈائمینشن ہیں. ہمارے یہاں جو MBA کر کے جاتا ہے اس کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جس دن وہ آتا ہے کہ ہمیں ایک گورنمنٹ جاب ملے گی، ایک آفس ہوگا جس میں میں بیٹھا ہوں گا یا بیٹھی ہوں گی، اور سامنے کئی نوکر ہوں گے اور میں حکم چلا رہا ہوں گا. تو جب یہاں پر آتے ہیں تو ہم ان کو یہ سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ گورنمنٹ جاب تلاش کریں، آپ اپنے خود جاب کریٹر بن جائیں. اب آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے پاس کیریئر کاؤنسلنگ یونٹ ہے، جہاں پر ہمارے ڈیزگنیٹڈ کچھ ٹیچرز ہیں جو کہ آلریڈی اسٹوڈنٹس کو کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آگے آپ نے فیوچر میں کہاں جانا ہے. ہمارا انٹرنشپ پروگرام ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ونٹر ویکیشنز میں اسٹوڈنٹس کو مواقع دیتے ہیں کہ جو انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہے پریکٹیکلی جا کے انٹرنشپ کریں، وہ سیکھیں. فائنانس کی کوئی چیز سیکھ رہے ہیں، کیش فلوز وغیرہ جو سیکھ رہے ہیں، وہ جا کے پریکٹیکلی آرگنائزیشنز میں جائیں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے. یعنی کتابی باتوں کو عملی اقدام کا اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونا ضروری ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں. اور جو ہمارے پاس آتا ہے اسٹوڈنٹ، ہم پچھلے 5 سال NIC یونٹ ہے ہمارے اس فلور کے سب سے ٹاپ فلور پر، وہ کیا ہے، نیشنل انکیوبیشن سینٹر ہے، اور یہ PITB بورڈ اور ہماری یونیورسٹی آف بلوچستان کے تعاون سے بنا ہوا ہے. اور اس میں ہم یہی کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنا کاروبار کیسے شروع کرنا ہے. IBA کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیا ہوا ہے، اور ان کے ڈفرینٹ کوہارٹس ہوتے ہیں. جو بلوچستان چیپٹر ہے اس کو میں ہی دیکھ رہی ہوں. یعنی ہم مختلف ماڈلز پہ کام کر رہے ہیں کہ زیرو انویسٹمنٹ پہ آپ کیسے بزنس شروع کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس سیڈ بنی ہے تب آپ اپنے بزنس کو کیسے فلورش کر سکتے ہیں. تو جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آتے ہیں ہم اس کو اس طرح کے مواقع دیتے ہیں. اور یہ نہیں کہ صرف لوگوں کے ذہن میں خیال ہے کہ جو بزنس ایڈمنسٹریشن کرے گا وہی بزنس کرے گا. تو بزنس لمیٹڈ نہیں ہے کسی ایجوکیشن سے، یعنی ان پڑھ بندہ بھی آ کے بزنس کر سکتا ہے. صرف اس کو تھوڑی سی نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے بزنس رن کرنا ہے، کیسے اسٹارٹ اپ کرنا ہے. اس وقت ہمارا ابھی آج ہی ہمارا 5th کوہورٹ چل رہا ہے جس کی ہم سلیکشن کر رہے ہیں NIC میں. جو ہمارے پاس جو لاٹ آ رہی ہے وہ صرف تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو ان پڑھ بھی ہیں. تو بیسیکلی مقصد یہ کہ جو ہم سرو کر رہے ہیں، ہم خالی ایک بزنس سے ریلیٹڈ ایریا کو نہیں فوکس کر رہے، ہم ان لوگوں کو بھی فوکس کر رہے ہیں جو بزنس ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ان کے اندر پیشن ہے کچھ کرنے کا. یعنی آپ کے پاس اگر پیسے نہیں، کچھ سکلز ہیں، ان کو استعمال کر کے بھی آپ کچھ ارن کر سکتے ہیں. تو ابھی تک سو فار ہماری کامیابی یہی ہے کہ ہم جو IBA کے ساتھ ہیں تقریباً 600+ بچے کو ہم انٹرپرینیورل اسکل سے اکوپ کر چکے ہیں. اور یہاں پر ہمارا NIC 5th کوہارٹ چل رہا ہے جس میں ہر کوہارٹ میں 10 بچے آتے ہیں جو اپنا بزنس کرتے ہیں اور اپنا اسٹارٹ اپ یہاں سے انیشیٹ کرتے ہیں، جہاں ہم ان کو پورا بزنس ماڈل پڑھاتے ہیں کہ کس طرح کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ ورک شاپ سیمینارز ہمارے ہوتے ہیں جس پہ کامیاب بزنس مین آ کے لیکچرز دیتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ مارکیٹ بہت سیچوریٹڈ ہے، گورنمنٹ جاب ہر بندے کو نہیں مل سکتا. اب دور ہے کہ آپ اپنی جاب خود تلاش کریں، جاب کریشن کی طرف جائیں. تو یہ IMS وہ ڈور اوپن کر رہا ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ 600 کے قریب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، آپ کا یہ جو پروگرام تھا اس میں، جی تو اس کے بعد وہ آپ کو ان کی آپ رپورٹنگ، مطلب ان کا رزلٹ کیسے آپ کے پاس آتا ہے کہ وہ آیا مارکیٹ میں کیا بزنس کر رہے ہیں، یہاں سے جو وہ پڑھ کے گئے ہیں یا وہ سیکھ کے گئے ہیں اس کو وہ مارکیٹ میں یا اپنی عملی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی میکینزم ہے آپ کے پاس؟
جی یہ جس پروگرام کی میں بات کر رہی ہوں یہ IBA کراچی UNDP اور یونیورسٹی آف بلوچستان کا کولیبریٹو کام تھا. اور اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے خالی تعلیم دے دی اور کوئی سیکھ کے آیا اس کو اسٹیپن ملا اور وہ اپنے گھر چلا گیا. ان کے فالو اپ سیشنز ہیں, ان کے واٹس ایپ گروپس بنے ہیں, اور آئی کین کلیم تھرو دیئر پرفارمنس کہ مور دین 60% بچہ ابھی تک مارکیٹ میں ہے اینڈ دے آر رننگ دیئر اون بزنس. دس از دا موسٹ سکسیزفل ریٹ ہے اگر کسی بھی چیز کا اگر 60% آپ کو رزلٹ مل جائے. اور ان کے وہ فالو اپ گروپس میں ہم ڈفرینٹ ابھی تک ایکٹیویٹیز کرواتے رہتے ہیں جس میں ایکٹیویٹی سے ہمیں فیڈ بیک ملتا رہتا ہے. تو وی آر آن بورڈ ود دوز پیپل, ان کے ساتھ بھی. اور وہ صرف کوئٹہ کی آڈینس نہیں تھی, وہ پورے بلوچستان کی آڈینس پہ پریویل کرتا تھا. اور یہ 2 ڈفرینٹ نیچر کے پروجیکٹس تھے جس میں ایک میں اسٹوڈنٹس ان کا ٹارگیٹ آڈینس تھا اور دوسرے میں SMEs تھے. تو دونوں ہی سکسیزفل رہے ماشاء اللہ. اور جو یہاں پر ہم کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہماری NIC کی جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں اسے 4 کوہورٹ نکل چکے ہیں اور اس میں بھی مور دین 60% اپنا بزنس کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہ کوئٹہ کی مارکیٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, اس کے ڈائنامکس فرق ہے. کوئٹہ کا بزنس اس طرح سے فرق ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بزنس جو کرنا ہے بلوچستان از آل اباؤٹ کوئٹہ. تو کوئٹہ میں ہر ایریا کے لوگ رہ رہے ہیں, لیکن جیسے آپ کوئٹہ سے آگے نکلتے ہیں انٹیریئر بلوچستان میں جاتے ہیں وہاں کا ڈائنامکس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کے پاس مختلف ایپس کا نالج نہیں ہے, ان کو نہیں پتہ انٹرنیٹ سے کیسے وہ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس یونیورسٹی آف بلوچستان کی جو سب سے بڑی خوبصورتی اور جو مجھے لگتا ہے جو اس کو باقی تمام یونیورسٹی سے ممتاز کرتی ہے, ایک تو یہ اولڈسٹ یونیورسٹی ہے, دوسرا یہ کہ یہ سب سے کم فیس لینے والی یونیورسٹی ہے. ہمارے پاس جو بچہ آ رہا ہے وہ انٹیریئر بلوچستان سے, ہماری ٹارگیٹ آڈینس انٹیریئر بلوچستان ہے. تو گوادر بنجگور کا بچہ آ کر جو کم زیادہ فیس افورڈ نہیں کر سکتا وہ یہاں کے آ کر یہاں ہاسٹل میں رہتا ہے, یہاں پڑھتا ہے, پھر وہ یہاں کے ڈائنامکس سے اس کو ایکویٹنس حاصل ہوتی ہے کہ کس طرح ہم نے رہنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو ہم اس کو بالکل اسکریچ سے اٹھاتے ہیں. اور IMS میں ہم کیا کرتے ہیں, اگر میں آپ کو اپنی اگزامپل دوں کہ اگر میں کلاس میں لیکچر دینے جاتی ہوں, ہم ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے ساتھ پڑھاتے بھی ہیں کیونکہ پڑھانا ہمارا پیشن ہے. جب میں کلاس میں جاتی ہوں تو پہلے 10 منٹ وہ ہوتے ہیں جو میں ریپیٹ کرتی ہوں جو اس نے پچھلی کلاس میں پڑھا ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ بھول چکا ہوتا ہے بچہ جو پچھلا سیشن ہے. اور اس کے بعد 10 منٹ میں رکھتی ہوں جو اس کو میں ایتھکس پہ بات کرتی ہوں, اس کی مورالٹی پہ بات کرتی ہوں, کریکٹر بلڈنگ پہ بات کرتی ہوں. یہ ایسی ہے جو میں شاید اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ ان کا کریکٹر اچھا ہونا چاہیے. لائک یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ یہاں پر IMS میں ہر پڑھنے والا بچہ از مائی کڈ, تو میں اس کو اون کروں اور اس کی کریکٹر بلڈنگ کروں. دیکھیں پڑھا تو سب دیتے ہیں, پڑھنے والے وہ طوطے کو بھی آپ سبق پڑھا لیں تو وہ بھی پڑھ لے گا, لیکن اصل چیز جو مجھے لگتا ہے ہمارے اس معاشرے میں مسنگ ہے وہ دیٹ از کریکٹر بلڈنگ. ہم نے یہاں سے جو بچہ ہے اس کو پہاڑوں پر نہیں بھیجنا, اس کے ہاتھ میں ہم نے کتاب دینی ہے. تو جب میں کلاس میں جا کر 10 منٹ مورل اور کریکٹر پہ بات کروں گی تو اگر 100 باتوں میں سے 2 بات بھی اگر اس نے اڈاپٹ کر لی ہے تو اس کا مطلب ہے میرا آج کے لیکچر کا مقصد اچیو ہو گیا. دیکھیں سلائیڈز گزارنا, بک سے پڑھانا وہ شاید وہ پڑھ لیں, لیکن میں اس چیز کو بہت ویٹیج دیتی ہوں. تو یہ خالی میں نہیں, ہمارا IMS کا اسی لیے نام ہے کیونکہ ہمارا یہاں کا بچہ نہ کسی سیاست میں انوالو ہے کیونکہ اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا. ہم اس کو اتنا انگیج رکھتے ہیں مختلف ایکٹیویٹیز میں, کوئزز میں, اسائنمنٹس میں کہ اس کے پاس کسی اور چیز کا ٹائم ہی نہیں ملتا. تو IMS اسی لیے یونیورسٹی آف بلوچستان میں IMS کا نام ہے کہ ہمارا علمنائے بیوروکریٹ بھی ہے, ہمارا علمنائے ججز بھی ہیں, ہمارے علمنائے ہر فورم پہ ہر واک آف لائف میں آپ کو ملے. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحبہ, بالکل نو ڈاؤٹ یونیورسٹی آف بلوچستان جس طرح کام کر رہی ہے بلوچستان میں, کوئٹہ میں, وہ بالکل کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور بالکل آپ نے یہ صحیح کہا کہ اس یونیورسٹی کی فیس دوسری یونیورسٹیز کی نسبت بہت کم ہے. مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ کیا سمجھتی ہیں پچھلے 5 سالوں میں بلوچستان میں ایجوکیشن کا معیار گرا ہے, بڑھا ہے؟ ایجوکیشن ان اے سینس کہ آپ کے پاس کوانٹٹی نہیں کوالٹی کتنی آئی, کوالٹی کتنی نکلی. کوانٹٹی اگر دیکھی جائے تو وہ تو ساری یونیورسٹیز میں کافی کوانٹٹی ہے. آپ یہ بتائیں یونیورسٹی آف بلوچستان خاص کر آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے IMS ڈپارٹمنٹ, اس میں اگر کوانٹٹی ہے تو کیا اس میں کوالٹی بھی ہے؟ جی, it has been 1 year that I took the charge of
डायरेक्टरशिप जब से मैंने लिया है, तो और दूसरा मैंने आपको कहा कि डे 1 से मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ। इस डिपार्टमेंट में मैं लेक्चरर भी रही हूँ और आज मैं इस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर भी हूँ जो 21 ग्रेड है। लेकिन आज मैं जो कुछ हूँ इस डिपार्टमेंट की वजह से हूँ। और इस डिपार्टमेंट में जो इसके पायनियर थे, लेट मी टेक द नेम ऑफ दैट पर्सन, जो मेरे भी उस्ताद हैं, डॉक्टर बरकत साहब, प्रोफेसर बरकत साहब, जिन्होंने इस डिपार्टमेंट को बनाया, वो IBA से पढ़कर आए थे। और आप यकीन करें कि वो PhD नहीं थे, जो हमने एक लेबल लगाया, लाइक मैंने अपने नाम के साथ लगाया कि आई एम द डॉक्टर और PhD, लेकिन आज भी मैं गेज करूं तो उनका नॉलेज मुझसे कहीं ज़्यादा आगे था। लेकिन वो विजनरी इंसान थे। और जो आज इस डिपार्टमेंट में आपको सिस्टम थोड़ा सा नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा इस बात से थोड़ा सा डेविएट करते हुए आपको बताऊंगी कि हमारे डिपार्टमेंट के आपको क्लासेस और यहाँ पे जो आपको फैसिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, ये इसलिए नज़र आ रही है कि हम वो डिपार्टमेंट है जो कि कैश काउ है। यानी बाकी डिपार्टमेंट्स अर्निंग पे उनको बिलीव नहीं है, उनको यकीन नहीं है। सुबह से लेकर बस 2 बजे तक क्लासेस हो गई और वो चले गए। हमारा वो डिपार्टमेंट है सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला हुआ है। यानी सुबह से हमारी जो क्लासेस शुरू होती हैं रात 8 बजे तक। हमारे आफ्टरनून प्रोग्राम्स हैं, हमारे इवनिंग प्रोग्राम्स हैं जो सेल्फ फाइनेंस पे, जिससे हमारा डिपार्टमेंट अर्न करता है। और हम ये नहीं करते कि अर्न करके हमने उसको कहीं रखा हुआ है, हमने उसको अपने ऊपर लगाया है। हमारे पास मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास मल्टीमीडिया है इस डिपार्टमेंट में। आप जैसा क्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए पढ़ा रहे हैं। लाइक बाकी जगह पर अगर स्टूडेंट बैठा है एक आम सी कुर्सी पर, तो यहाँ पर वो लश किस्म के डेस्क पर बैठा हुआ है और मॉडर्न उसके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ हमारे पास फ्री वाईफाई है, हमारी जो लैब है वेल इक्विप्ड लैब है जहाँ पर मॉडर्न हाई-फाई कंप्यूटर्स हैं। लाइब्रेरी पर मॉडर्न हमारे पास बुक्स के लेटेस्ट एडिशन अवेलेबल हैं। तो इस हिसाब से हम, और हमारे पास जो कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं वो हमने अपने ही उससे सोर्सेज से बिल्ड किए हैं। लाइक जो हमने अर्न किया, फिर हमने अपने अलुमनाई से हेल्प ली। हमारे पास अपने लैपटॉप्स हैं जो कि हमें अपने ही अलुमनाई ने गिफ्ट किए हैं। तो इस तरह से लैब हमें हमारे अपने अलुमनाई ने बना के दी। तो हम नेटवर्किंग पे बिलीव करते हैं क्योंकि कोई भी सिस्टम अकेला नहीं चल सकता। तो हमारा डिपार्टमेंट क्वालिटी वाइज हमने इसको मेंटेन किया है। लेकिन अगर आप ओवरऑल एजुकेशन का मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है ओवरऑल एजुकेशन थोड़ा सा खोखलेपन का शिकार है। और उसमें मैं स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी इसका कसूरवार नहीं ठहराती, उसमें हम अपने आप को ही कसूरवार ठहराते हैं। असल में अब कमर्शियल और मार्केट का दौर आ गया है। जिस चीज़ में कमर्शियल पैसा कमाने का दौर होगा उसमें फिर आपकी वो जो खलूस और वो है वो कम हो गया। तो जब आपके पास स्कूल से ही बच्चा कुछ ना पढ़ कर आएगा तो आप उसको यूनिवर्सिटी लेवल पे कितना ही पॉलिश करेंगे। आप यकीन करें कि अब हमारे पास BS प्रोग्राम है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल का बच्चा हमारे पास आता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनको हम बिल्कुल हाथ अलिफ बे से पकड़ कर उनको आगे चलाते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमारे एजुकेशन सिस्टम पे बहुत से सवालात होते हैं जो हैं। लेकिन अब हम इसका ही रोना रोते रहें कि पीछे से बच्चा ऐसे आ रहा है, हमारी एजुकेशन में ये फॉल्ट है, ये नहीं है। हम उसको स्क्रैच से पकड़ते हैं। देखिए एक क्लास में ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे बच्चे A ग्रेड लेने वाले हों और सारे के सारे ज़हीन हों। तो हमारा टीचर क्या करता है, इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा PhDs हैं और वो क्या करते हैं कि वो जो क्लास का सबसे नालायक स्टूडेंट होता है, नालायक तो नहीं कहना चाहिए, जो ज़्यादा फोकस्ड नहीं है वो स्टूडेंट, उसको जहन में रख के पूरी क्लास को लेकर चलता है। तो हम ये करते हैं कि शुरू से ही हमारा फोकस वो होता है कि वो बच्चा जो पढ़ने में इतनी तवज्जो नहीं दे के आ रहा, उसको आप कैसे उसकी तवज्जो ग्रैब करते हैं, उसको लेकर आते हैं। इसीलिए हमारे डिपार्टमेंट में क्वालिटी आपको नज़र आएगी। हमारा बच्चा इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल कि इस वक्त जो वाइस चांसलर बैठे वो भी हमारे इस डिपार्टमेंट के पढ़े हमारे ही अलुमनाई हैं, कई जजेस हमारे अलुमनाई हैं। तो ये क्वालिटी मेंटेन हुई है जिसकी वजह से IMS जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस बाकी यूनिवर्सिटीज़ के तमाम डिपार्टमेंट से अपने आप को मुमताज़ करता है और यूनिवर्सिटी का पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, इंटीरियर बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, क्या उनको किसी किस्म की स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करती है? ख़ासकर आपका जो डिपार्टमेंट है IMS डिपार्टमेंट, जी जी, एक तो इसमें रेगुलर क्लासेस जो सुबह के टाइम पर हो रही हैं, जी जी, एक जो सेल्फ की जो क्लासेस हैं सेल्फ बेस्ड,
اس پر کوئی اسکالرشپ بھی آفر کرتا ہے IMS ڈپارٹمنٹ یا یونیورسٹی آف بلوچستان؟ جی دیکھیں ابھی اس وقت تک ہم سپریٹلی تو کوئی اسکالرشپ آفر نہیں کرے. جو پرائم منسٹر کے کوئی جو اسکالرشپ ہیں جو چل رہے ہیں وہ تو ہم اس کو کر رہے ہیں، اون کر رہے ہیں، لیکن ہولی سولی ہمارا کوئی اسکالرشپ نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹیز کی اوور آل جو 18th امینڈمنٹ کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے، ان کے ہمارے جو بجٹ ہے اس پہ کٹ لگ گیا ہے، تو ہمارے لیے اس وقت تو بالکل بھی پاسبل نہیں کہ کچھ کریں. لیکن اس سلسلے میں ہم نے یہ کیا ہے کیونکہ جب سے میں نے چارج سنبھالا ہے تو ہم نے یہ کیا ہے کہ لمنائے ری یونین کا ایک پلیٹ فارم بنایا ہے جس میں ہم نے پورے لمنائے کو IMS کے آج تک 1989 میں یہ ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہوا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک جتنے لوگ اچھی پوزیشنز پہ آئے ہیں ان کو ہم نے اکٹھا کیا ہے، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے ایک فنڈ جنریٹ کریں گے، اور وہ جو فنڈ جنریٹ ہوگا اس سے ہم ان نیڈی لوگوں کی ہیلپ کریں گے یا کچھ اس کو اچھا پرپزفل اس کا وے میں استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہو سکتا ہے. لیکن ہم یہ کر لیتے ہیں کہ نیڈی بیسڈ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو انسٹالمنٹ کی فیسلٹیز دے دیتے ہیں جینون کیسز کے اوپر. لیکن ظاہر ہے جو ہمارا مارننگ پروگرام ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی کا مین چنک جو ہے وہ مارننگ اسٹوڈنٹس ہیں، اور مارننگ اسٹوڈنٹس کی فیس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن ابھی بھی ہم بہت سبسڈائز ریٹ پہ چل رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو ریلیکس رکھتے ہیں کہ اگر کوئی جینون ریزن ہے تو چلیں انسٹالمنٹ پہ دے دیں، پورے سیمسٹر میں 2-3 دفعہ فی پے کر کے اپنا وہ سیمسٹر کی پوری فی پے کر دیں. ڈاکٹر صاحبہ ایک تھوڑا سا ہارڈ کویسچن کروں گا آپ سے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم بریک میں جائیں گے. جی جی. یونیورسٹی آف بلوچستان میں آئے روز اسٹرائک کا جو ایک ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی حرج ہوتا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ کیا یہ اسٹرائک یونیورسٹی آف بلوچستان میں اگر تو امپلائز کر رہے ہیں یا اگر کوئی اسٹوڈنٹس بھی کر رہے ہیں تو کیا یہ ایک امیج آپ کا جو یونیورسٹی آف بلوچستان کا خراب نہیں ہو رہا پورے پاکستان میں اور بلوچستان میں؟ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور لیٹ می ایڈمٹ دس کہ ان اسٹرائک سے بہت ایک بڑا چنک ہم لوز کر رہے ہیں. ایک تو پازیٹیو امیج جو ہم سمجھتے ہیں جب یونیورسٹی آف بلوچستان کا آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہاں شاید صرف اسٹرائک ہے. پازیٹیو امیج جس طرح میں نے آپ کو کئی باتیں بتائیں، ابھی تک بہت سی باتیں رہ بھی گئی ہیں، لیکن وہ چیز پورٹریٹ نہیں ہوتی. لیکن اب میں آپ کو اسٹرائک کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ کیوں ہوتی ہے. اس لیے ہوتی ہے کہ HEC نے ایک کٹ لگا دیا ہے، کٹ ڈاؤن کر دیا ہے ہمارا بجٹ 18th امینڈمنٹ کے آنے سے، اور جو بلوچستان میں جو ہمارا چنک ہے وہ جو ہے ہمیں بہت ڈیلیز کے ساتھ اور پراپرلی نہیں مل رہا. اب آپ سوچیں کہ جو میرا PN ہے جو مہینے کے 25,000 روپے کما رہا ہے، اس کو 1 مہینہ تنخواہ نہیں ملے گی، 2 مہینے نہیں ملے گی. پھر تو میں اگر اس کو کوئی کام کہوں گی کہ آپ یہ کام کریں، وہ کہے گا میں کیوں کروں، مجھے تو تنخواہ ہی نہیں مل رہی. دیکھیں بیسک نیڈس انسان کی سب زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اچھا، اور ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ یونیورسٹی آف بلوچستان سب سے پرانی یونیورسٹی ہے، تو یہاں پر پینشنرز ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے. لائک پرانے لوگ ہیں، اب وہ ظاہر ہے ریٹائر بھی ہوں گے، تو ہماری ایک ہیوج اماؤنٹ پینشن پہ چلی جاتی ہے، جو ریٹائرمنٹ کا پیسہ اس پہ چلی جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے امپلائیز بھی فرسٹریٹ ہو کر اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کو گھر چلانا ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ اسٹوڈنٹس وہ تو نہیں دیکھے گا کہ ٹیچر کو تنخواہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے اور وہ کیوں اسٹرائک پہ جا رہا ہے. لیکن اوور آل اس سے مجھے لگتا ہے کہ امیج بلڈنگ پہ ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑتا ہے، پازیٹیو امیج بلڈنگ پر. تو پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ دیر آر سم ادر اسمارٹسٹ وے جہاں پہ آپ پروٹیسٹ بھی کریں لیکن اسٹوڈنٹ کا حرج بھی نہ ہو. لیکن یہ میری ایک پرسنل اوپینین ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پازیٹیو امیج بلڈنگ کی طرف جانا چاہیے. از آن پیپرز پر ہے کتنا شیئر مل رہا ہے، کس یونیورسٹیز کو کتنا شیئر مل رہا ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا جو بوجھ ہے، جو بعض تو آپ دیکھیں نا نئی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ نئی انڈکشن ہوئی ہے، وہاں پہ آپ کو پینشن کا بوجھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ہمارا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ پینشن پہ چلا جاتا ہے. یعنی ایک بہت ہیوج اماؤنٹ ہم صرف پینشنرز کو ہی وہ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ تو ظاہر ہے ان کی جاب انہوں نے کی، اور ویسے شاید پوری زندگی جاب کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ پینشنز پر ہی ظاہر ہے ان کی گزر بسر ہوتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے اوور آل یہ ایک نیشنل پالیسی پلس پروونشل پالیسی میں
ड्रास्टिक चेंज लाने की ज़रूरत है. एक तो एजुकेशन का चंग बढ़ना है और उसको टॉप प्रायोरिटी देनी है. मुझे लगता है कि हम लोग बलूचिस्तान हमेशा रोते रहे हैं कि हमारे हकूक़ हमें नहीं मिलते हैं और इसके अलावा हमारे रिसोर्सेज का लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, जायज़ है नाजायज़, उस डिबेट में मैं नहीं जाऊँगी. लेकिन देखें, अगर हमें हमारे हकूक़ मिलने हैं तो हमारा अगर बच्चा हर एक मिनिस्ट्री में बैठा हो, वहाँ पर जहाँ से वो हकूक़ मिलने वहाँ पर मौजूद हो, उसकी रिप्रेजेंटेशन हो, और वो किस तरह से होगी? थ्रू एजुकेशन. कि जब वो एजुकेशन हम उसकी बढ़ा देंगे तो वो ख़ुद ब खुद हमें हमारा हिस्सा भी मिल जाएगा, हमारी चीज़ें भी मिल जाएंगी. तो ये तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ही एजुकेशन का चेंज करने की ज़रूरत है. और दूसरा मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमें थोड़ा सा शिफ्ट होना है. डिग्री प्रोग्राम्स के दौर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं. आजकल शॉर्ट कोर्सेज़ का दौर आ गया है और हमें ये नहीं सोचना कि हमारा बच्चा जब पूरी डिग्री मास्टर्स लेवल की कंप्लीट करेगा फिर अर्न करना है. लाइक एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट तो वो स्कूल का बच्चा भी शुरू कर सकता है. तो अगर स्कूल में उसको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जाए, अब देखिए हमारे पास वो आकर BS लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहा है, तो स्कूल लेवल पे अगर उसको नो हाउ हो बिजनेस की तो कई स्टार्टअप्स हैं जो वो 15-16 साल में भी कर सकता है, अपनी पॉकेट मनी अर्न कर सकता है. तो ओवरऑल एक ड्रास्टिक चेंज लाने की ज़रूरत है. एजुकेशन पॉलिसी में नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है और वो कोर्सेज जिसकी हमारी मार्केट में ज़रूरत है. IT रिलेटेड कोर्सेज है, फाइवर पे जाके हमारा बच्चा काम कर सकता है घर बैठकर. हमारी फीमेल्स जिनको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, वो ऑनलाइन चीज़ों से बहुत कुछ कमा सकती हैं. तो ओवरऑल पॉलिसी में चेंज लाने की ज़रूरत है. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हों जिसको हम लेकर आएँ और इससे ओवरऑल हमारे माशरे में पॉजिटिविटी जनरेट होगी. देखिए हर कोई बच्चा अर्न कर रहा है तो वो एक इकॉनमी में वो पैसा जो है वो इंजेक्ट हो रहा होता है. ओवरऑल आपकी इकॉनमी बढ़ेगी. तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज करने की ज़रूरत है. और जहाँ तक आप बात करें क्वालिटी एजुकेशन की, तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल हम टीचर्स की बात करते हैं कि जो टीचर्स हैं वो मेरिट को मलूज़ ख़ातिर रखें, उनकी इंडक्शन मेरिट पर हो. और वो जो आपने एंट्री टेस्ट की बात की, मैं बहुत फेवर में हूँ एंट्री टेस्ट के. इसलिए फेवर में हूँ कि मुझे लगता है कि एंट्री टेस्ट एक थोड़ा सा कैलिबर आपका जांच लेता है. तो अगर आप एंट्री टेस्ट लाइक अभी हमने जितने भी अपने एडमिशन्स किए हैं थ्रू एंट्री टेस्ट किए हैं, उससे ये है कि आपको पता चल जाता है कि वो बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, कहाँ पे वो फॉल करेगा, कहाँ पे नहीं करेगा. लेकिन अगर एंट्री टेस्ट में बच्चा उस वक्त क्लियर करेगा जब उसके पीछे से बैकग्राउंड अच्छा बना है, लाइक उसकी प्राइमरी और मिडिल लेवल स्कूल्स की एजुकेशन अच्छी हुई है. अगर वो ही अच्छी नहीं हुई तो वो कभी भी एंट्री टेस्ट उस तरह से क्लियर नहीं कर सकता. तो एंट्री टेस्ट होना चाहिए, लेकिन वो उस वक्त सक्सेसफुल होता है जब आपके पीछे से एजुकेशन ग्राउंड लेवल पे आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है. और मुझे लगता है कि आप मुझे इसमें कहने की इजाज़त दें, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा PhDs जहाँ पर इंडक्ट होने चाहिए वो प्राइमरी स्कूल लेवल पे होने चाहिए या ज़्यादा पढ़ा लिखा बच्चा. क्योंकि बच्चे की जो बेसिक उसका करेक्टर बन रहा होता है या उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, उस वक्त मुझे लगता है एक बहुत अच्छा टीचर उसको ज़रूरत है. हमने पता नहीं है क्यों बना लिया है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पे ही इस तरह का हो. मुझे लगता है जितना पढ़ा लिखा प्राइमरी लेवल पर अच्छा पढ़ाएगा और उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा. अच्छा मैडम, जिस तरह आपने कहा कि हमारे पास इंटीरियर बलूचिस्तान से भी स्टूडेंट्स आते हैं, आप ये बताएं कि आप कोटा सिस्टम को सपोर्ट करती हैं या मेरिट सिस्टम को सपोर्ट करती हैं? ये मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि देखें, आप अगर एंट्री टेस्ट भी लेते हैं तो जाहिर है आपके पास मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट का कोटा होता है कि इस इलाके से इतना बच्चा आएगा. अब वो कोटा सिस्टम पर आता है या मेरिट सिस्टम पर आता है, ये थोड़ा सा हमें क्लियर करें कि अगर वो इसके एंट्री टेस्ट में पासिंग मार्क्स नहीं हैं और वो कोटा सिस्टम पर आ गया तो वो तो जस्ट एक क्वांटिटी है ना, वो तो क्वालिटी नहीं है. उसको आप कैसे देखती हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है. अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल बिलीफ अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई एम विद फेवर ऑफ ओपन मेरिट के साथ हूँ. लेकिन इसमें एक एलिमेंट है जो मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहती हूँ. अब देखिए, जो बच्चा बैठा हुआ है गवादर में जहाँ टीचर्स उस तरह नहीं है, चले अब तो हो गया गवादर में थोड़ा CPAC की वजह से हो गया,
اسی طرح اور بہت سے انٹیریئر بلوچستان میں ایریاز ہیں، کوئی کوہلو میں بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ اس کے پاس بیسک نیڈز نہیں ہیں. اب اس کا مطلب یہ اگر اوپن میرٹ آ گیا تو وہ بچہ کبھی کسی جگہ پر ایڈمیشن نہیں لے سکتا کیونکہ اس کی تو ایجوکیشن ہی ویسے نہیں ہوئی، وہ تو اسکول گیا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں یہاں بلوچستان کے پرسپیکٹیو سے دیکھوں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم صرف کوئٹہ کے اسٹوڈنٹ کے لیے رہ جائے گی. ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، آلدو کہ میں اوپن میرٹ کے فیور میں ہوں، لیکن یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اوپن میرٹ اس وقت سکسیزفل ہوگا جب سب جگہ پہ سیم لیول آف ایجوکیشن فیسلٹیز ہو، ورنہ کولو کا بچہ، اچھا تربت کا بچہ، تربت میں خیر ایجوکیشن تو اب کافی بہتر ہے، لیکن اور ایریاز کے بچے، چاہی کا بچہ ہے، کہیں اور ایریاز کے بچے وہ نہیں آ سکیں گے، وہ کبھی کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. تو یہ اس وقت سکسیزفل ہوگا جب آپ سب جگہ پر اسکولز اور ان کا لیول ایک جیسا کر دیں، تبھی یہ سکسیزفل ماڈل ہو سکتا ہے. اچھا میڈم، ظاہر ہے اگر ہم کوالٹی پر جائیں یا اوپن میرٹ پہ جائیں تو ہمارے پاس بالکل چند اسٹوڈنٹ آئیں گے. جی جی. تو ایسا ہونا چاہیے ہے، بلکہ بذات خود میں ایک بلوچستانی کی حیثیت سے میرا ایک یہ مطلب سوچ ہے میری کہ جتنے بھی بلوچستان کے انٹیریئر سے یا جتنے بھی بلوچستان سے اسٹوڈنٹ آنا چاہیں ان کے لیے یونیورسٹیز کے دروازے اوپن ہونے چاہیے. وہ کوٹا یا اوپن میرٹ چلیں یہ ٹھیک ہے، ایک ریکوائرمنٹ ضرور ہوتی ہے، مگر کچھ جگہوں پر جو ہے ان جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے دروازے بند بھی کر دیے جاتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے یا مختلف یونیورسٹیز کے کہ جی آپ نے یہ انٹری ٹیسٹ کلیئر نہیں کیا یا آپ نے یہ ٹیسٹ کلیئر نہیں کیا. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں کہ کوٹا سسٹم ہونا چاہیے ہے، یہ اسٹوڈنٹس کو آنا چاہیے، ان کے لیے دروازے کھولنے چاہیے ہیں، یا ان کے لیے کوئی اور اس طرح کا، فار ایگزامپل جس طرح اگر ہم ابراڈ کی بات کرتے ہیں کہ اگر وہ ڈائریکٹ ایم بی اے میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا تو اس کے لیے 1 سال کا فاؤنڈیشن پروگرام اوپن کیا جاتا ہے، یا ان کے لیے کوئی بھی ایسا ایک پروگرام جو ہے اوپن کیا جاتا ہے کہ وہ اس میں ایڈمیشن لے کر آگے فردر وہ ایم بی اے میں یا جو اپنی وہ ان کی ڈگری ہے اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اس طرح کا کوئی یونیورسٹی آف بلوچستان کا کوئی پروگرام ہے کہ جس طرح ایک بچہ ایم بی اے میں ایڈمیشن نہیں لے سک رہا تو اس کے لیے پہلے ایک فاؤنڈیشن پروگرام اوپن کر لیا جائے؟ جی دیکھیے، اس میں جو نا کچھ چیزیں ہیں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جو ہم یونیورسٹیز خود سے ڈیسیجن نہیں لے سکتے. اس میں ہماری یونیورسٹیز کے اوپر ایک اور باڈی ہے جو کہ HEC کہلاتی ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن، اور تمام یونیورسٹیز کو اس کی پالیسیز کو فالو کرنا ہی پڑتا ہے. اب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ کوئی بچہ اس کے لیے ریفریشر کورسز یا کچھ اس طرح کے کوئی فاؤنڈیشن کورسز ہوں جیسے کسی اور یونیورسٹیز میں ہے، تو وہ ہم اس وقت تک سٹارٹ نہیں کر سکتے جب تک HEC کی طرف سے ہمیں کوئی ایسا روڈ میپ نہ دیا جائے. لیکن اب ایک بہت پازیٹیو بات جو میں کرنے جا رہی ہوں، جو HEC نے بھی کی ہے، ہماری تمام نیگیٹو باتوں کے علاوہ کچھ پازیٹیو بھی ہے. پازیٹیو بات یہ ہے کہ HEC نے نیو انڈر گریڈ پالیسی لے کر آئے اور ہم جو ہے اس کو ابھی فالو کرنے جا رہے ہیں. اس کی اکارڈنگلی لائک کیمسٹری میں اگر کوئی بچہ ہے تو وہ کسی ٹائم بھی بزنس پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا بچہ کسی ڈپارٹمنٹ میں موو کر سکتا ہے جیسے ابراڈ میں ہوتا ہے. ہاں اس کی کچھ وہ ہے کہ کچھ فاؤنڈیشن کورسز وہ پڑھے گا، وہ پڑھنے کے بعد وہ آرام سے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں موو کر سکتا ہے. پہلے تو جس نے کیمسٹری میں لیا تھا وہ اس کو ساری زندگی کیمسٹری سے ہی رہنا پڑتا تھا اٹیچ، لیکن اب اگر وہ شروع میں کچھ کورسز کیمسٹری کے پڑھتا ہے اس کے بعد ہی اور شی ریئلائز کہ نہیں دس از ناٹ مائی پیس آف کیک، تو وہ بزنس میں آ سکتا ہے. ایک یہ بہت پازیٹیو اس کا ایک ہے، لیکن اس پہ سونر اور لیٹر ہمیں اس پر جلدی سے پالیسی کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس چیز پر جلدی جانا چاہیے، اور IMS میں رہتے ہوئے ہم نے اس نیو انڈر گریڈ پالیسی کو اڈاپٹ تقریباً کر لیا ہے. صرف اپروولس کچھ باڈیز کی رہ گئی ہیں جس پہ ہم پائنیئر ہوں گے کہ ہم یونیورسٹی آف بلوچستان میں اس نیو انڈر گریڈ پالیسی کو ہم اڈاپٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے لاسٹ کویسچن ہے. آپ کی جس طرح آپ کی امیدیں بہت ہیں بلوچستان کے اسٹوڈنٹس سے، جی، کیا بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی امیدیں جو آپ سے ہیں وہ کیا پوری ہو رہی ہیں؟ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور دوسرا اسی کے تناظر میں دوسرا کویسچن یہ ہے کہ جہاں تک HEC کا تعلق ہے، HEC نے جو ہے بہت اچھے انیشیٹو لیے ہیں.
اس کو بالکل ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. یونیورسٹی آف بلوچستان نے بہت اچھے انیشیٹو لیے ہیں. جتنے پروگرامز یونیورسٹی آف بلوچستان میں اوپن ہیں, جتنے ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف بلوچستان میں اوپن ہیں, بلوچستان میں کسی بھی یونیورسٹی میں اوپن نہیں ہیں. تو آپ سے یہی کوشچن ہے کہ جو اسٹوڈنٹس نے آپ سے امیدیں لگائی ہیں, آپ نے تو اسٹوڈنٹس سے چلیں ہوتی ہے, ٹیچر کی ایک اسٹوڈنٹ سے ہوتی ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس نے یونیورسٹی آف بلوچستان یا اس کی جو ٹیچرز ہیں ان سے جو امیدیں لگائی ہیں, کیا وہ پورے اتر رہے ہیں اس پہ؟ جی دیکھیں, ہر چیز کا پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتا ہے, اور جو میں آپ سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کر سکتی ہوں تو وہ زیادہ جائز ہوگا. سب سے پہلے اپنی بات کرنی چاہیے تو اور ہی زیادہ جائز ہوگا. اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے, اس کو سنا جائے. یہ ایسے ہی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آدھی بیماری جب آپ کو ڈاکٹر تسلی سے سن لیتے ہیں نا, آدھی بیماری آپ کی وہیں ختم ہو جاتی ہے. تو آپ اسٹوڈنٹ کو سنیں, آپ اسٹوڈنٹ کو سنیں اور اس کو موقع دیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس کو ٹریٹ ایسے کریں جیسے آپ کا اپنا بچہ ہے, وہ کسی اور کا نہیں ہے. دیکھیے اس ڈپارٹمنٹ میں جو بچہ آتا ہے وہ سارے میرے بچے ہیں, چاہے وہ 50 سال کا ہے, چاہے وہ 40 سال کا ہے یا 30 سال کا ہے. جب کوئی ٹیچر بنتا ہے وہ ٹیچر ہے بیانڈ اس کی ایج سے, اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے, کیونکہ ہمارے پاس MS PhD میں ہر ایج کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں. کچھ مجھ سے بڑے بھی ہوتے ہیں, کچھ مجھ سے چھوٹے بھی ہوتے ہیں. تو جب وہ اسٹوڈنٹ بنتا ہے تو اسٹوڈنٹ ہی بیہیو کرتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی ایکسپیکٹیشنس پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں. دیکھیں ہم ہیومن بینگز ہیں اور ہم نہیں جان سکتے کہ آپ اس کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتر رہے ہیں یا نہیں, لیکن آپ اپنا میکسیمم دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ایک وہ ہوتا ہے نا سیلف, آپ کی سیٹسفیکشن, وہ آپ کو احساس دلاتی ہے کہ شاید ان ریٹرن جو آپ کو وائبز لوگوں سے مل رہی ہوتی ہیں تو وہ آپ کو احساس دلاتی ہیں کہ ہاں آپ شاید صحیح کر رہے ہیں. اس چیز کو میں اس طرح سے بیکٹ کروں گی کیونکہ ہم ریسرچ کے لوگ ہیں اور ہماری بات اس وقت تک وہ لاجیکل نہیں ہوتی جب تک اس کو آپ کسی چیز سے بیک نہ کریں, لٹریچر سے, یا کوئی اس کے فیکٹس نہ بتائیں. تو فیکچوئل میں اگر بات کروں کہ میں کہوں کہ اگر مجھ سے سیٹسفائی ہے تو میں آپ سے کہوں گی کہ جو 1 سال کا جو میرا ٹینیور ابھی تک ہوا ہے, 1 سال اور ہے, اس کے اکارڈنگلی ابھی تک میں نے کیا کیا ہے. میں نے IMS جو ایک پرانے طریقے پہ چل رہا تھا اس میں کچھ میں ڈراسٹک قسم کے چینج لے کے آئی ہوں. ہم نے اپنا IMS کا YouTube چینل بنایا ہے تاکہ ہم مارکیٹ میں پینیٹریٹ کریں. ہم نے اپنا Instagram پیج بنایا ہے, ہم یعنی تمام لنکڈ ان, ہم سوشل میڈیا پر ان ہوئے جس سے پہلے ہم نہیں تھے. سیکنڈلی ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پہ بہت زیادہ میرا فوکس ہے, اس لیے کہ اس یونیورسٹی میں سے پہلے آج تک کسی ڈپارٹمنٹ کی ری یونین نہیں ہوئی. وی آر دا پائنیئر جنہوں نے ان سب کو اکٹھا کیا اور ری یونین کی ایک ٹرینڈ سیٹ کر لیا. وی آر دا ٹرینڈ سیٹرز. اس کے علاوہ یہاں پر سریاب روڈ پہ یہ یونیورسٹی ہے جہاں پر 5 بجے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے اور وہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے یہاں پر جیسے قوالی نائٹ ہوتی ہے وہ ہم نے کی, بون فائر ارینج کیا IMS کے اپنے اسٹوڈنٹس نے, ان کو ہی موقع دیا, وہ کیا. یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی بات بتا رہی ہوں. پھر ہم نے فوڈ گالا ایک بڑے پیمانے پر کیا جس میں پوری یونیورسٹیز, اس ٹائم حالات بھی صحیح نہیں تھے, ہم نے بہت بڑا رسک لے کر کیا لیکن بہت سکسیزفل ہوا. آپ کا بچہ اس طرح کی اگر آپ اس کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں گے تو اس کے پاس کرنے کو کچھ ہوگا, اس کی انرجیز کسی اچھی چیز پہ لگیں گے. پھر اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے سوسائٹیز اور کلب میں نے بنائے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں. ہمارا گرین یوتھ کلب ہے جس میں 2 دفعہ ہم پلانٹیشن ڈرائیو کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم نے جلد ہی کرنا ہے ڈیبیٹنگ سوسائٹی کلب ہے ہمارا, ڈیبیٹس ہم کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے علاوہ ریسرچ کی کل اگر آپ آتے تو میں آپ کو وزٹ ضرور کراتی. زوٹیرو پر لٹریچر ریویو کی, اس طرح کی ہم ورک شاپس کر رہے ہیں اور اس میں ہم موقع کیا دے رہے ہیں اپنے الومنائی کو دے رہے ہیں کہ جس کے اندر کوئی اسکل ہے آؤ بھائی آپ پڑھاؤ. اس سے اس کو یہ کہ تھوڑا سا اس کو مانیٹری بینیفٹ بھی ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, لرننگ بائی ڈوئنگ والا کانسیپٹ ہے. تو جہاں تک ہو سکتا ہے اس طرح کے ہم انیشیٹو لے رہے ہیں تاکہ یوتھ کے ساتھ پینیٹریٹ ہو جائے. یہ دروازہ ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلا ہے. جو اسٹوڈنٹ اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, اپنے پرسنل مسئلے بھی آ کے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے, جہاں پہ میں ان کو وہ پرسنل مسئلے میں بھی کاؤنسلنگ کر رہی ہوتی ہوں. تو جب آپ ہوتے ہو ایلڈرلی فگر ہوتے ہو, جب آپ یہ ڈپارٹمنٹ رن کر رہے ہوتے ہو, تو جب اسٹوڈنٹ آپ کو کہتا ہے کہ مس آپ نے میرا یہ کر دیا,
مسئلہ یہ آپ نے حل کر دیا, میں تو بہت خوش ہوں. اس کو یہ جو چند لفظ ہیں نا, یہ آپ کو سیٹسفیکشن دیتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کو پے بیک ہو رہا ہے, جو آپ آگے لوگوں میں ڈال رہے ہیں, انجیکٹ کر رہے ہیں, وہ اس صورت میں مل رہا ہے. اسٹوڈنٹ جہاں ہوتا ہے آپ کو سلام کر رہا ہوتا ہے, رسپیکٹ دے رہا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں اس ٹیچنگ میں جو سب سے مجھے لگتا ہے کہ پروفٹس کا پروفیشن ہے, جس کی وجہ سے اس کو سب سے بڑی ویٹیج اس لیے دی جاتی ہے کہ جو آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں نا, وہ رسپیکٹ کسی اور پروفیشن میں نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سب سے بڑا ایک اس کا پھل ہے, شاید اسی لیے پروفٹس کا اس کو پروفیشن کہا گیا ہے. تو اگر آپ میری بات کریں گے تو آئی ایم ویری مچ سیٹسفائڈ, اور مجھے اسی طرح سے یہی وائبس جو اسٹوڈنٹ کی پازیٹیو وائبس ملتی ہے, جس سے آئی کین اسٹیٹ کہ میں کچھ کر رہی ہوں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر بنیش ملک صاحبہ, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں وقت دیا. اور باتیں تو بہت ہیں کرنے کے لیے, مگر وقت کی جو ہے وجہ سے ہم پروگرام ادھر ہی اپنا وائنڈ اپ کریں گے. تو ناظرین بہت شکریہ, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی نیکسٹ شائننگ سٹار کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور اس طرح کی جو ٹیچرز اور اس طرح کے جو پروفیسرز جب بلوچستان میں موجود ہیں, تو میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اتنی ہمبل اور اتنی کیئرنگ اگر آپ کے پاس ٹیچر ہوگی تو ظاہر اسٹوڈنٹ بھی یونیورسٹی آنے کو پریفر کریں گے. بہت شکریہ, نیکسٹ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.